خیریت اور عافیت سے ہوں۔ جس طرح کی خبریں آج کل آ رہی ہیں انتہائی تکلیف دہ اور انتہائی دکھ بھری ہیں، خصوصاً ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں جس قسم کا ایک طوفان ہم دیکھ رہے ہیں، اسے دیکھنے کے بعد تو انسان انتہائی خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کے حوالے سے بھی خبریں کچھ زیادہ اچھی نہیں ہیں، لیکن بہرحال جو نقصان ہم ہندوستان میں ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں اس کی شدت کم ہے، لیکن پاکستان کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ شدت بھی کوئی کم نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں روزانہ کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں، کتنے لوگ ٹیسٹ کرواتے ہیں اور کتنے لوگوں کو اسپتالوں میں جگہ میسر ہے۔ اگر یہ سارا ڈیٹا ہم نکالیں تو پھر ہمارے سامنے جو اعداد و شمار آتے ہیں وہ انتہائی خوفناک قسم کے ہیں، اور بدقسمتی سے پاکستان اور ہندوستان کی حکومتیں گزشتہ 70 سالوں سے صرف ایک ہی کام کرتی رہی ہیں، ایک دوسرے کو مسل دکھاتی رہی ہیں، ایک دوسرے کو دہشت دکھاتی رہی ہیں، اور ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے کا سامان تو پیدا کرتی رہی ہیں، اور اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں کے پاس ایٹمی طاقت ہے، یہ دنیا کے ایٹمی طاقتور ملکوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں ملکوں کے پاس اپنی عوام کو دینے کے لیے آکسیجن نہیں ہے، اپنی عوام کو دینے کے لیے ویکسین نہیں ہے، اور یہ دونوں ملک امریکہ، برطانیہ، روس اور چین سے ویکسین منگوانے کے لیے محتاج بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ساری صورتحال اپنی جگہ، دو باتیں بڑی اہم ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان کے اندر ایسا طبقہ موجود ہے جو اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ملک انتہائی خوفناک دور سے گزر رہا ہے۔ صحت کے حوالے سے ہم انتہائی پریشانی کا شکار ہیں۔ پاکستان میں بڑی تعداد میں ڈاکٹرز اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، جب اپنے عزیز و اقارب اور لاحقین آپ کی میت کو اور بیمار آدمی کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پاکستان کے یہ ڈاکٹر ہیں جو ان مریضوں کو لے کے جاتے ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور روزانہ موت کے منہ میں جاتے ہیں اور موت کے منہ سے نکل کے آتے ہیں۔ بڑی تعداد میں ڈاکٹرز اور طبی عملہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، لیکن اس ساری حقیقتوں کے باوجود پاکستان کے اندر کچھ ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں کہ جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ لوگ آخر کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ممبر و محراب پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ ایک ویڈیو دیکھیں، اور یہ ویڈیو زیادہ عرصہ پرانی نہیں ہے، محض چند دن پرانی ہے، رمضان کے مہینے کی ہے۔ ایک مولانا صاحب نوشہرہ میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں، ایک گیدرنگ سے خطاب کر رہے ہیں، خود انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا، اور جو گفتگو کر رہے ہیں وہ انتہائی مذہب کا خیز ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی قابل غور ہے اور سوچنے سمجھنے کی، اور ان کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے کس طریقے سے ان کی گفتگو پر انہیں سپورٹ کر رہے ہیں اور ان پر داد و تحسین کے ڈھونگرے برسا رہے ہیں۔ یہ گفتگو سنیں، پھر میں اگلی بات کرتا ہوں۔ یہ کرونا وہی چیزیں لگ بیا درزما لگ بیا میں پشاور تزول کی کرونا بیا تشریف راوڑی وته آئی لو یو کرونا بیا را روانه ده د ظالم توایا و مفتی سردار د حقانیه اکوڑا خٹک حقانی دا جملہ وہی دا الفاظ وہی کہ تو دوسرا لہر ختم شو اور تیسرا شروع ہوا، زمام حق جوڑے گی، ستاسو دا حق جوڑے گی، دا سوال زمام دی، دا سوال ستاسم دی کہ دوسرا لہر ختم شو اور تیسرا شروع شو وایا پر درمیان کے شکے کم سے پرمائلی ہوا۔ کیا تا پتہ شتا ویدا چا سر ودو اوڑی دا راوڑی دا پر بستر کے وسا پوری کم سے وا تدی ریسٹ ہاؤس کم سے دی، بیٹک کم سے دی، توجہ بیارا ہوا تا مالا روجہ خراب ہے، مالا اعتکاف خراب ہے، خو لگی مخ کے بے تشریف راوڑیو منگ با چیمز کری وا اکرام مسلم بم ولا کریو بیا بم رخصت کری وا په وخت بتلی وا نہ منگ روجہ خراب ہے۔ توجہ ابل از 11 اسلام آباد ته بیان اتم کہ موٹرین کشم انسپکٹر ولاړ دی ما ته وی چې ماسک کدھر ہے دته پتہ نو چې سو کې ما مې زه 11000 لینم۔ توجہ انسپکٹر وہی ماسک کدھر ہے، میں انسپکٹر تدا سے کرو ماتے داڑھی کدھر ہے، سڑی سم رنگ ہو مستقل توجہ سڑی راسی گل ورش چل دائرہ تسوی ماتے ماسک پرز ہے کہ داڑھی بولو سڑی رنگ ہو پتہ ہو چلا ہوں مولوی ماتی مولوی نکلو میں کیسے نکلو، اب تو بات کریں گے، صبر رکا۔ تو یہ تھے نوشہرہ کے مولانا مفتی سردار حقانی صاحب جو خطاب فرما رہے تھے، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تحقیق نہیں ہے،
طب کا انہیں ککھ نہیں پتہ، کسی چیز کے بارے میں یہ معلومات نہیں رکھتے اور محض داستان گوئی کے ماہر ہیں، کیونکہ مدارس کے اندر، مساجد کے اندر علماء مسلسل تقریریں کرتے رہتے ہیں، تو ان کا انداز خطابت بڑا دلچسپ ہوتا ہے، اور بقول خلیل جبران کے جاہل معاشرے ہمیشہ خطیبوں کے پیچھے چلتے ہیں، تو انہوں نے بھی بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور ان کی گفتگو کی وجہ سے، اور ان کی جو ویڈیو تھی وہ ہزاروں کی تعداد میں شیئر ہوئی اور لوگوں نے بڑا اس کو سپورٹ کیا۔ اب عجیب و غریب سی گفتگو کی انہوں نے، ان کا یہ کہنا تھا کہ کرونا کی پہلی لہر آئی، دوسری لہر آئی، اب تیسری لہر آ چکی ہے، تو اس دوران جو دوسری اور تیسری کے درمیان کرونا کہاں تھا، کس ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، اور یہ کہاں ریسٹ کر رہا تھا، کس گیسٹ ہاؤس میں تھا، اور کہاں پہ یہ آرام کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے ایک عجیب و غریب سی بات کہی اور لوگوں نے بڑی واہ واہ کی، کیونکہ جاہل معاشرے جاہلوں کی گفتگو سننے کے بعد واہ واہ کے ڈونگرے ایسے ہی برساتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اسلام آباد E11 میں جلسہ پروگرام کے لیے آ رہے تھے۔ اب بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام آباد میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، E11 میں بھی اس جیسے مولویوں کو بلایا جاتا ہے، اور جو لوگوں کو آ کر یہاں خطاب فرماتے ہیں اور واز کرتے ہیں۔ سلام ہے E11 والوں کو بھی، اور باقی جو لوگ ان کو بلاتے ہیں اپنے یہاں پروگراموں میں۔ بھائی آپ کا کام ہے میکسیمم آپ قرآن کی فضیلت بیان کریں، نماز روزے کی فضیلت بیان کریں، باقی جو چیز آپ کو علم ہی نہیں اس کے بارے میں آپ کیوں بولتے ہیں؟ قرآن آپ سے کہتا ہے کہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، آپ کے پاس اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کریں، آپ وہاں پر کیوں بولتے ہیں خام خواہ؟ لیکن بندہ خطیب بننے کے بعد جس طرح ہمارے اینکرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر موضوع پر بولنا ان کا بنیادی مقصد ہے، اور اسی طرح مولوی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہر موضوع پر خامہ فرسائی کرنا، ہر موضوع پر گفتگو کرنا اور اپنے آپ کو بطور ایکسپرٹ بنا کر پیش کرنا ان کا بنیادی مقصد ہے۔ تو یہاں پر جب اسلام آباد کے اندر ان کے بقول جب وہ داخل ہو رہے تھے تو پولیس والے نے ان سے پوچھا کہ مولانا آپ کا ماسک کہاں ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ تمہاری داڑھی کہاں ہے؟ تو انہوں نے ماسک اور داڑھی کو آپس میں مکس کر دیا اور ایک ایسی عجیب و غریب سی فضا کریٹ کر دی، اور بقول ان کے پولیس والوں نے کہا کہ مولوی صاحب جاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں اب بات ہوگی، تو خیر مولویوں کا کام ہے مبالغہ رائی کرنا، کوئی پولیس والا ایسے نہیں کرتا، اور وہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی، لیکن مولوی صاحب نے مجمع میں واہ واہ کروانے کے لیے اس طرح کا ایک جھوٹ گڑھ دیا۔ ان کو ممبر پر بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ لیکن اس مولوی صاحب کو ہمارے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کا نام سہیل وزیر ہے، اور وہ لاہور میں ہوتے ہیں، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، بہت نفیس شخصیت کے مالک ہیں۔ انہوں نے ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر لگائی، اور لگانے کے بعد انہوں نے پشاور کے DPO کو، CCPO کو اور نوشہرہ کو CCPO کو انہیں بتایا کہ دیکھیں یہ صورتحال ہو رہی ہے، اور آپ پورے ملک میں لاک ڈاؤن لگانے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر مولوی حضرات تو یہ چیزیں پیدا کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر۔ تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ مولوی صاحب کو لے جایا گیا۔ پھر مولوی صاحب جب واپس آئے انہوں نے جو گفتگو فرمائی وہ بعد میں آپ دیکھیں، پہلے ہم سہیل وزیر صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سہیل صاحب ہمیں بتائیں کہ یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا، اور آپ کے ساتھ جب آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھیں تو لوگوں نے آپ کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا، اور یہ جو سارا ایشو ہے اسے آپ نے کیسے ٹیک اپ کیا۔ اور یہ بات اس لیے آپ لوگوں کو جاننی ہے کہ اگر آپ کے دائیں بائیں کوئی بندہ جہالت پھیلا رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے اور ایسی باتیں کر رہا ہے، تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ کے وزیر اعظم کے پورٹل پر جائیں، وہاں جا کے بتائیں کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں۔ کام ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ اپنی جگہ کی بات ہے، لیکن یہ بنیادی آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ وہاں جا کر سب سے پہلے یہ والا کام کریں۔ تو سہیل وزیر صاحب نے ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیا، ہم ان کو سلوٹ کر پیش کرتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سہیل وزیر صاحب، بتائیے گا کہ یہ سارا واقعہ کیا تھا، کیسے پیش آیا، اور آپ نے اس کے ساتھ کیسے اپنا معاملہ کیا؟ جی سبوکھ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا ہے۔ بات اس طرح ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے ٹویٹر پہ ایک ویڈیو دیکھی جہاں پر ایک مولانا صاحب جن کا تعلق نوشہرہ سے، وہ انتہائی غصے کی حالت میں باتیں کر رہا تھا کہ کورونا کچھ بھی نہیں، یہ کافروں کی سازش ہے، اور اس نے ماسک اور داڑھی کا لنک بنا لیا کہ پولیس والے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا ماسک کہاں ہے، میں نے کہا کہ آپ کی داڑھی کدھر ہے، اور اس کے علاوہ اس نے اور بھی بہت سی باتیں کی جو انتہائی نامناسب تھی۔ پھر میں نے CCPO پشاور احسن عباس صاحب کو ٹیک کیا کہ سر آپ یہ دیکھ لیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو آگے سے اس نے DPO نوشہرہ کو انفارم کیا۔ تو اگلے دن مولانا صاحب ایک نئے بیان کے ساتھ میڈیا کے سامنے پیش ہوئے، اور اس نے مسجد میں ایک نئے ویڈیو بیان جاری کیا اور انتہائی مثبت انداز میں باتیں کی کہ کہا کورونا ہے اور ہمیں یہ ملک بیماری ہے اور ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اسی طرح میں علماء کرام کا دل و جان سے عزت کرتا ہوں، انتہائی اور بھی علماء کرام جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب ہے، اور بھی جو اس وقت ایک اچھا
پیغام پلا رہے کورونا کے حوالے سے. تو اس ویڈیو کو میں نے جب اپنے پروفائل سے شیئر کی تو وہاں پر لاکھوں لوگوں نے دیکھا اور ہزاروں لوگوں نے شیئر کیا. میجورٹی لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اور کچھ لوگوں نے غلط باتیں بھی کی اور میسنجر میں بھی انتہائی نامناسب باتیں کی. اور مولانا صاحب کی جو ایک ڈائلاگ ہے توجہ، یہ بھی کافی مشہور ہو گیا. اور اس طرح میری اپنی یہ کوشش ہے کہ جو بھی بندہ غلط کام کرے، چاہے وہ مولوی ہو، کوئی بڑا بندہ کوئی بھی ہو، اس کے خلاف میری جتنی بھی طاقت ہو میں آواز اٹھاؤں گا. اور انشاءاللہ جب تک بہت شکریہ، بہت شکریہ سہیل وزیر صاحب. یہ ایک رسپانسبل شہری کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان مسائل سے دور نہیں رکھ سکتا اور وہ اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور اپنی ذمہ داری کا ثبوت فراہم کرتا ہے. کاش پاکستانی شہری اس طرز عمل کو اختیار کریں اور جس طرح سہیل وزیر صاحب نے ذمہ داری کا ثبوت پیش کیا اس طرح وہ بھی کریں. لیکن مولانا کو جب پولیس لے کر گئی تو پھر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا. وہ کہتے ہیں نا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا، اور پرانا سافٹ ویئر جو تھا جو کرپٹ ہو چکا تھا وہ اڑ چکا تھا. تو نیا سافٹ ویئر جب ان میں انسٹال کیا گیا تو پھر مولانا صاحب نے کس قسم کی گفتگو کی، ملاحظہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خطبہ پاکستان کونسل کے مرکزی جنرل سیکرٹری مفتی سردار علی حقانی، جو کرونا کے بارے میں نے پہلے جو بیان دیا تھا میں اس کی تردید کرتا ہوں. اور یقیناً کرونا ایک مہلک بیماری ہے. مسلمانوں کو اس بیماری سے بچنا چاہیے. اس کے لیے جتنے اسبیز ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں، اس کو اختیار کرنا چاہیے اور انتظامیہ اور حکومت کا ساتھ دینا چاہیے اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا یہ ضروری ہے. لہٰذا میں تمام امت مسلمہ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے اور اس بیماری سے بچنے کی کوشش کرے. یہ ایک وبائی بیماری ہے. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے. ٹھیک ہے، مولانا صاحب واپس آ چکے ہیں اور اب انہوں نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ والی بات کہی ہے. لیکن پہلے جتنے لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں تو اس پر بھی ان کا محاسبہ ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کو باقاعدہ جیل میں ڈالنا چاہیے. ایسے لوگ سرعام دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں اور ان کو مساجد سے ہٹایا جائے. ایسے لوگوں کو ذمہ دار، کیونکہ مسجد کا ممبر ایک ذمہ داری کا تقاضا کرتا ہے. مسجد کا محراب اور ممبر ایک تقدس کی علامت ہے. وہاں پر ایسے جھوٹے لوگ ہوں گے اور ایسے شر اور فساد پھیلانے والے لوگ ہوں گے تو اس کے نتائج انتہائی خوفناک برآمد ہوں گے. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ تھا جو حل ہو چکا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اچھی اور بہترین ایکٹیویٹی یہ ہوئی ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا ادارہ ہے، آئینی ادارہ، اسلامی نظریاتی کونسل. اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب نے اپنی تمام کابینہ جو ان کی ممبران ہیں ان کے ساتھ مشورہ کیا اور مشورہ کر کے، کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل میں محققین شامل ہیں، وہاں پر مختلف اداروں کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں سے آراء لی جاتی ہیں، ڈاکٹر سے، سائنسدانوں سے، میڈیکل ماہرین سے، ان سب لوگوں سے رائے لینے کے بعد اور پھر اس کے بعد تمام مسالک کے علماء کے سامنے اپنا نقطہ نظر رکھنے کے بعد ایک اجتماعی فتوے کی صورت میں، ایک علمی رائے کی صورت میں شہریوں کے لیے ایک دستاویز مرتب کی گئی ہے اور لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں پر عمل کریں. تو میں آپ کے ساتھ جو اسلامی نظریاتی کونسل نے تمام علماء کی آراء کی روشنی میں، طبی ماہرین کی آراء کی روشنی میں جو چیزیں پیش کی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ آپ کو سمجھنے میں اور لوگوں تک پہنچانے میں بہت مفید اور معاون ثابت ہوں گی اور آپ اگر ان پر عمل کریں گے تو آپ کم از کم بھارت جیسی صورتحال پاکستان کو اس سے بچانے میں اہم کردار ادا کریں گے. تو یہ پہلی بات کی گئی ہے کہ ہاتھ ملانا یعنی مصافحہ کرنا، گلے ملنا یعنی معانقہ کرنے کی روایت فی الحال ترک کر دی جائے، یعنی بالکل ختم کر دیا جائے. کسی سے ہاتھ ملانا، کسی سے گلے ملنا، اس کو ختم کیا جائے اور صرف دور سے سلام پر اکتفا کیا جائے، کیونکہ اسلام میں زبان سے سلام کرنے کا ہی اصل حکم ہے. یعنی اصل حکم جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ زبان سے سلام کریں. مصافحہ اور معانقہ لازمی نہیں ہے، بلکہ اگر حکومت کی طرف سے مصافحے اور معانقے پر پابندی لگائی جائے تو اسے چھوڑنا واجب ہے. یعنی اس دور میں
گلے ملنا اور ہاتھ ملانا، اسے ترک کر دینا، اسے چھوڑ دینا واجب ہے۔ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے تمام علماء نے متفقہ طور پر اپنے چیئرمین کے منہ سے یہ بات کہلوائی ہے کہ پورے پاکستان تک یہ بات پہنچائی جائے۔ دوسری بات کہ علاج، معالجہ اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ رجوع اللہ اور توبہ استغفار بھی علاج ہی کی ایک نوعیت ہے، اور پوری قوم کو بھی اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ رجوع اللہ یعنی آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف اپنے رخ موڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کہتے ہیں کہ رشوت نہ لیں تو نہ لیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کہتے ہیں کہ ملاوٹ نہ کریں تو نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے کہتے ہیں کہ چوری چکاری سے باز آ جائیں تو باز آ جائیں، اور توبہ استغفار ان چیزوں پر کریں کہ جو پہلے آپ نے مہنگائی کی، گراں فروشی کی، ذخیرہ اندوزی کی، لوگوں کا حق لوٹا، ان ساری چیزوں سے باز آ جائیں۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل یہ بھی کہہ رہی ہے کہ پوری قوم کو اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ایک مولوی اور بات کرتا ہے، دوسرا مولوی اور بات کرتا ہے، آج سارے مولوی مل کر آپ کو ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ وہ جماعت اسلامی کے شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، تمام مسالک اور مکاتب ہائے فکر کے علماء کرام متفقہ طور پر آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں۔ تیسری بڑی اہم بات کہ تراویح مسنون عمل ہے، گھروں پر ادا کی جا سکتی ہے، ختم قرآن کا انعقاد سادگی سے کیا جائے اور ہجوم بنانے سے اجتناب کیا جائے۔ یعنی بالکل کلیئر کٹ یہ بات آپ کو بتا دی گئی، تراویح کی نماز آپ گھروں میں پڑھیں، ختم قرآن کا انعقاد ضرور کریں لیکن انتہائی سادگی کے ساتھ کریں۔ میں گزشتہ برس ترکی میں تھا، وہاں پر مسجد کے اندر صرف امام صاحب جاتے تھے، وہ اذان دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، اور تمام لوگ اپنے گھروں کی کھڑکیاں کھول دیتے، لاؤڈ سپیکر سے آواز گھروں تک پہنچتی، سب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر نماز کے بعد دعا کر دیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو کرونا سے بچایا۔ تیسری بات انہوں نے جو کہی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کا خطرہ زیادہ ہو، جس کے پیش نظر ماہرین طب اور ڈاکٹرز کی رائے کے مطابق باہمی میل سے بیماری پھیلنے کا ظن غالب ہو، تو باجماعت نماز کو کم سے کم افراد تک محدود کیا جائے۔ یعنی اب تو یہ صورتحال ہو چکی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے جس خدشے کا اظہار کیا وہ خدشہ تو اب خدشہ نہیں رہا، اب تو وہ حقیقت بن کر ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ اس لیے مساجد میں 4 سے 5 جو ہمارے علماء نے حکومت کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اس کے مطابق 4 سے 5 لوگ مسجد میں جائیں، دور دور کھڑے ہوں اور ایک دوسرے سے میل جول نہ کریں، دور دور کھڑے ہو کر نماز ادا کریں اور نماز پڑھ کے گھروں کو چلے جائیں، ایک دوسرے سے ملیں نہیں۔ اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کہا ہے کہ درباروں، زیارت گاہوں، امام بارگاہوں میں محافل اور عوامی جلسوں کو موقوف کیا جائے، یعنی انہیں ختم کر دیا جائے، انہیں وقفہ دے دیا جائے جب تک کرونا کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح جس طرح یہ تقریبات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ ختم قرآن کی تقریبات کو محدود کریں، اس طرح یوم علی المرتضیٰ کا جلوس ہے، عید کی نماز ہے اور باقی جو دیگر مذہبی تقریبات ہیں ان سب کو بھی موقوف کیا جائے، ان کا سلسلہ روک دیا جائے کچھ عرصے کے لیے، اور اس کے بعد اسے جاری آپ رکھ سکتے ہیں۔ عید کی نماز آپ اسی طرح پڑھ سکتے ہیں جس طرح دیگر نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی کی گئی ہے کہ شادی بیاہ، سیاسی جلسے جلوس وغیرہ تمام تقریبات میں جن میں افراد کا اجتماع ہو اسے موقوف کیا جائے۔ یہ بات بھی کی گئی ہے کہ اسلامی اعتقاد کے مطابق ہر وبا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور اسی کے حکم سے ختم ہوتی ہے۔ اس کا علاج یا اس سے بچاؤ کے لیے مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کرنا نہ صرف شریعت کے خلاف نہیں بلکہ عین تقاضۂ شریعت ہے۔ یعنی اگر آپ کو کرونا ہے اس کے لیے ویکسین لگوانا، اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا، اپنے آپ کو کوارنٹائن کرنا، لوگوں سے میل جول بچنا، یہ سارا شریعت کے عین مطابق ہے، تمام علماء کا متفقہ فتویٰ۔ پھر یہ بتایا گیا کہ احتیاطی تدابیر میں یہ بھی شامل ہے کہ جس علاقے میں وبا سے متاثرہ مریض موجود ہوں یا جہاں یہ وبا پھوٹ پڑی ہو اس علاقے میں جانے سے اجتناب کیا جائے، یعنی ٹرانسپورٹیشن جو ہے اسے محدود کر دیا جائے اور وہاں کے افراد دوسرے علاقوں میں جانے سے اجتناب کریں۔ وبا سے متاثرہ مریض دیگر لوگوں سے گھلنے ملنے سے اجتناب کریں۔
اسی طرح یہ بات بھی کی گئی ہے کہ معمر افراد یعنی وہ لوگ جن کی عمر 60 سال سے اوپر ہے، اور اسی طرح نزلہ، زکام اور کھانسی سے متاثرہ افراد گھروں میں نماز پڑھیں۔ اگر آپ کو ذرا بھی شبہ ہے کہ آپ کو کھانسی ہو رہی ہے، آپ کے سر میں درد ہے، آپ کی اسمیل ختم ہو گئی ہے، آپ کا ٹیسٹ بڈ ختم ہو گئے ہیں، تو آپ پر یہ لازم اور واجب ہے کہ آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، گھر میں رہیں، کیونکہ یہ جو معمر افراد ہیں یا نزلہ، زکام اور کھانسی سے متاثرہ افراد ہیں، یہ کیونکہ ان کے کرونا سے متاثر ہونے کا امکان زیادہ ہے، اسی طرح وبا کے دنوں میں بچوں کو بھی مساجد میں نہ لایا جائے۔ علماء اکرام سے اپیل کی گئی ہے کہ علماء اکرام اور خطبہ باجماعت نماز کو مختصر رکھیں۔ وبائی امراض کے پیش نظر اگر ضروری ہو تو اردو یا مقامی زبان کا جو پشتو میں یا اردو میں خود تقریر کی جاتی ہے اسے ترک کیا جا سکتا ہے، اور عربی خطبہ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ ادا کریں، یعنی 2-3 منٹ کا خطبہ پڑھ کے نماز پڑھا کے لوگوں کو رخصت کریں۔ تمام نمازی حضرات سنتیں گھروں میں ادا کرنے کے ساتھ وضو بھی گھر سے تیار کر کے آئیں، اور صفوں کے درمیان جو جسمانی فاصلہ، سماجی فاصلہ ہے اسے برقرار رکھیں۔ تو یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے بڑی اہم تجاویز تھیں جو میں آپ کے سامنے پیش کی، تو یہ بڑی اہم ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پاکستان کو، اپنے پیارے ملک کو بھارت جیسا حالات سے بچائیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ بھارت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمائے، اور وہاں پر جو بسنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو آسان فرمائے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں اس وبا سے متاثرہ لوگ ہیں ہم اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ملک کو اس وبا سے بچائے۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی خبر، بہت بری خبریں آتی ہیں اور ہم لوگ ان خبروں کو بہت زیادہ شیئر بھی کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ شاہراہ قراقرم سے ہے۔ شاہراہ قراقرم پر ایک حادثہ پیش آیا، ایک ٹرک جو ہے وہ اس میں کوکنگ آئل تھا اور وہ لدا ہوا تھا، اس سے وہ گرا، اور جو ڈرائیور تھا اور اس کے جو ساتھی تھا وہ زخمی ہو گیا، ٹرک ڈرائیور، ان کو اٹھا کے لوگوں نے اسپتال پہنچایا، اور ٹرک میں جتنا بھی سامان تھا سب لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے سارا سامان ترتیب سے رکھا اور مالکان کو اطلاع کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے، اور ایک بندہ وہاں پر کھڑا ہو گیا جو سارے سامان کی حفاظت کر رہا تھا۔ کسی شخص نے کوئی چوری نہیں کی، اور ان لوگوں کے بارے میں عموماً ہماری رائے بڑی نیگیٹو ہے کہ یہ کلچرڈ نہیں ہیں، انہیں نارمز کا نہیں پتہ، اور یہ لوگ اتنی چیزوں کو بہتری کے ساتھ نہیں جانتے، لیکن یہ پاکستان سے بہت اچھی خبر تھی، بہت خوشگوار خبر تھی۔ اللہ کرے کہ باقی پورا پاکستان بھی زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے بہتر ہو جائے۔